جی، اور اگلی آیت ہے، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کا معاملہ کرتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، بخل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے رکھا ہے اور اچھا کھانے پہنے کے ریسورسز ہیں ان کے پاس، دوسروں کی مدد کرنے کے ہیں، لیکن نہ وہ خود اپنے اس مال کو اپنے پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ اچھا کھانا نہ پہننا، بلکہ جوڑ جوڑ کر رکھنا اور نہ اپنے کام میں استعمال کرنا نہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا، دوسرے ضرورت مندوں پہ بھی نہ خرچ کرنا، اسے بخل کہتے ہیں۔ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے ان کو اللہ نے، اور اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے اس کو بھی وہ چھپاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان پر کرامات کی ہیں، اچھا کاروبار ہے، اچھا گھر در ہے، اچھا پروفٹ ہے، اچھی گاڑی ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ناشکری کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، آج کل تو مندی جاری ہے، یہ سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جس حال میں رکھے اسے ہر وقت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اسے اپنے بھی استعمال میں لانا چاہیے اور دوسروں کے استعمال میں بھی لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال طیب وافر عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہ تھکیں، آمین۔ اور ہم خود بھی بخل نہ کریں اور نہ بخل کرنے والوں میں ہوں، اور نہ ہی ہم دوسروں کو اس بات کی تلقین کریں، اور ہم چھپانے والے بھی نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا، اور ان کو جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، یعنی کافر جو انکار کرنے والے ہیں ہر چیز کا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، اب پہلے تو ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو کہ مال خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اور اگلا ذکر ان لوگوں کا ہے جو کہ مال خرچ کرتے ہیں اپنا۔ اب ان کہاں پہ خرچ کرتے ہیں یہ اگلی بات میں یا اگلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، رِیاء الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور وہ سب ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور نہ آخرت کے دن پر، ومن یکن، اور یہ کہ جو ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کا، قریناً ساتھی، فساء قریناً تو وہ بہت برا ساتھی ہے، وماذا علیہم، اور کیا ان پر، لو اگر، آمنو وہ سب ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ سب خرچ کرتے ہیں، مما اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ان کو، اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم ان کو، علیمم خوب جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریاکاری، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، الناسی عوام الناس، عامت الناس، یومنون مومن، ایمان اور امن، بالیوم یوم، ایام یوم آخرت اور یوم آزادی، فساء علماء سوء اور سوء ادب، انفقون نفقہ انفاق فی سبیل اللہ، اور رزقناہم رزق حلال، رازق علیمن علم عالم معلوم اور تعلیم، یعنی اب بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی، پہلے بات تھی بخیل کی، اب ان لوگوں کی بات ہے کہ جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہاں پہ ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو مال، پہلے تو بخیل کی بات تھی نا کہ وہ خرچ ہی نہیں کرتا، اور یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ کہیں گے بلے بلے کریں گے اور کہیں گے لو جی فلانے نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اور اگر وہ کسی کو پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہی تصویریں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ دے رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا پبلسٹی ہو رہی ہے، تو یہ نیکی والے معاملے سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر نہ آخرت پر، یعنی وہ اس بات پر بھی ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، انہی کو دیتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے کہ مرنے کے بعد ہم جی اٹھیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور جنت دوزخ کا کانسیپٹ اس پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور جو کہ ہو شیطان اس کا ساتھی، یعنی یہ وہ ہیں جن کے شیطان ساتھی ہیں، اور وہ بہت برا، یہ اس طرح کی روش جو اختیار کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کی باتیں مانتے ہیں، اور وہ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کی باتیں مانتے ہیں، اور شیطان کی جب باتیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ بہت برا ساتھی ہے،
اور قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان پر کیا قیامت آ جاتی ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر، یعنی یہ تو اس میں تو انہی کا فائدہ تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، تو یہ تو ان کا فائدہ تھا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر بھی کہ ہماری یہ دنیا فانی ہے، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں عارضی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہماری ایک زندگی ہے اگلے جہان میں شروع ہونی ہے اور جس کا ہمیں یقیناً جواب بھی دینا ہے، اور اس کی منزل کا تعین ہمارے اعمال کے بنا پر ہوگا، اور وہ خرچ کرتے اس سے جو ان کو رزق دیا اللہ نے، یعنی اور وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے کہ اللہ نے جو رزق دیا، پہلی بات تو یہ کہ اس کو بخل نہ کرتے، اس کو خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، یعنی اگر یہ سب کچھ یہ کر لیتے تو اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ تھا، کسی اور کا فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں کہی ہیں وہ ساری ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ ایمان تو ہم لاتے ہیں اور ہمارے ہر عمل سے بھی واضح ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کرنے والے بھی بنیں، بخیلی سے بھی بچیں، بخل سے بھی بچیں، اور ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیت کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائیں، خلوص نیت سے ہر کام کو، ہر معاملے کو احسن انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارا مقصد قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس کو دوسروں تک پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی ہمیں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے خیر کا باعث بنائیں، اور یہ کام بھی ہمارا ریاکاری سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔